السلام علیکم میری پیاری طلباء و طلبات، امید ہے کہ آپ سلامت سے ہوں گے۔ میری پیاری طلباء، جو ہمارا موضوع ہے وہ میر امن دہلوی کی حالات زندگی اور اس کی ادبی خصوصیات ہوگی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میر امن دہلوی جو ہے اس کا پورا نام تھا میر امان، اور امن تخلص اختیار کرتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ فورٹ ولیم کالج کی وجہ سے میر امن کی اہمیت اردو ادب کے اندر ہے۔ تو فورٹ ولیم کالج جو بنایا گیا ہے وہ انگریز افسر جو ہندوستان آتے تھے، اب ان کو ہندوستان کے لوگوں پر حکومت کرنی تھی، یہاں کے زبان، یہاں کے کلچر، یہاں کی تہذیب سے اگر وہ واقف نہ ہو تو کیسے حکومت کر سکتے ہیں؟ ایک حاکم کو اگر اپنی محکوم کی زبان، اس کے کلچر، اس کے ٹریڈیشن پتہ نہیں ہو تو وہ حکومت نہیں کر سکتا ہے۔ تو انگریز افسروں کو اردو سکھانے کے لیے جو فورٹ ولیم کالج بنایا گیا دریائے ہوگلی کے کنارے پر کلکتہ میں 1800 میں، جو لارڈ ولزی جب گورنر تھا تو اس کا سب سے پہلا جو ڈائریکٹر بنایا گیا تو وہ جان گلکرسٹ تھا۔ تو جان گلکرسٹ نے ہندوستان کے کونے کونے سے ادیبوں کو جمع کیا جنہوں نے مختلف کتابیں لکھی ہے، مختلف کتابوں کا ترجمہ کیا ہے۔ تو میر امن دہلوی بھی اس کالج میں آ گئی۔ اس کالج میں کام کرنے والوں میں سب سے زیادہ مشہور ادیب جو ہے وہ میر امن دہلوی ہی ہے، اگرچہ اس کالج میں بہت سارے لوگوں نے مختلف کتابیں لکھی ہے، جیسے کہ اس کالج میں میر عطا حسین تھا، بینی نارائن نے بھی لکھی ہے کتابیں، بہت ساری ادیبوں نے لکھی ہیں، رجب علی بیگ سرور نے افسانہ لکھا، لیکن میر امن کو جو اہمیت اس کالج میں حاصل ہوئی وہ کسی اور ادیب کو حاصل نہیں ہوا۔ ان کا تخلص، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میر امن کا پہلے تخلص لطف ہوا کرتے تھے، لیکن اس تخلص کو آج تک بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ اس زمانے میں فورٹ ولیم کالج میں مرزا علی لطف نامی اور بھی شاعر موجود تھے، اور میر امن نے اپنی سب سے مشہور کتاب جو ہے باغ و بہار میں اپنا تخلص استعمال نہیں کیا ہے۔ تو میر امن دہلی کے رہنے والے تھے، جب دہلی کے حالات خراب ہوئے تو وہ کلکتہ پہنچے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ جان گلکرسٹ نے ہندوستان کے کونے کونے سے ادیبوں کو بلایا، تو میر امن بھی وہاں آ گئے اور وہیں رہنے لگے کلکتہ میں۔ میر بہادر علی حسین کے توسط سے فورٹ ولیم کالج پہنچے، یعنی ڈائریکٹر تو نہیں پہنچا بلکہ میر بہادر علی حسین کے توسط سے۔ اور گلکرسٹ جو اس کالج کا سب سے پہلا پرنسپل تھا، ڈاکٹر جان گلکرسٹ، اس کی فرمائش پر انہوں نے فارسی کے مشہور قصے چار درویش کو اردو میں لکھا، ترجمہ کیا، جس کا نام انہوں نے باغ و بہار رکھا۔ باغ و بہار اتنی مقبول ہوئی کہ آج تک اس کی شہرت اور مقبولیت برقرار رہی، یعنی آج جب ہم اس باغ و بہار کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کی لکھی ہوئی کتاب ہے، کیونکہ باغ و بہار کا مطالعہ کرنے سے اس وقت کے مغلوں کی تہذیب، ان کے کلچر، ان کے رسم اور رواج کا پتہ چلتا ہے۔ کیونکہ باغ و بہار میں میر امن نے سمجھ لو، میر امن نے اس باغ و بہار کے ذریعے اردو نثر، آسان نثر کا ابتدا کیا، کیونکہ اس باغ و بہار میں کیا ہے کہ زیادہ فارسی کے جو الفاظ ہوا کرتے تھے وہ کم، ایک آسان زبان میں اس میں ترجمہ کیا۔ شاید اس خوبی کو دیکھ کر اردو کے جدید اردو کے بانی، فادر علی گڑھ تحریک کے بانی سر سید احمد خان نے اس خوبی کو دیکھ کر میر امن کے بارے میں ایک جگہ کہا ہے کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی اہمیت حاصل ہے جو میر تقی میر کو اردو شاعری میں، یعنی جدید اردو نثر کے جو بانی ہے یا سر سید علی گڑھ تحریک کی بنیاد ڈالنے والے سر سید احمد خان بھی کہتے ہیں کہ جو اہمیت شاعری میں میر تقی میر کو حاصل ہے وہی اہمیت میر امن دہلوی کو اردو نثر میں حاصل ہے، کیونکہ ایک طریقے سے میر امن دہلوی نے آسان نثر کی ابتدا کی ہے۔ اس سے پہلے بہجل دقیق الفاظ جو استعمال ہوا کرتے تھے وہ کم ہونے لگے، کیونکہ اگرچہ بعد میں تو آج کے موجودہ دور میں پھر 19ویں صدی میں اگرچہ اس آسان نثر کی ابتدا سر سید احمد خان نے کی، جیسے کہ سر سید احمد خان کو دی فادر آف ماڈرن اردو لینگویج کہا جاتا ہے، لیکن ابتدا تو میر امن دہلوی نے کی ہے، کیونکہ اس کتاب کی جو زبان اتنی صاف ہے، جیسے کہ اتنے سال بیت گئے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اس باغ و بہار کا مطالعہ کرتے جیسے آج کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔
باغ و بہار کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس میں جو 5 قصے پیش ہوئے ہیں وہ آسان اور دل نشین ہے، یعنی آسان سب کی سمجھ میں آ جائیں اور دل نشین ہے، زبانوں دل کے اندر اثر ڈالنے والا ہے، دل کو اپنی طرف مول لینے والی ہے قصے۔ ان قصوں میں اخلاقی رنگ بھی ہے، حسن و عشق کی داستان بھی ہے، لیکن یہ سب سے خوبیاں اس وقت قابل ذکر ہوتی ہے، سب خوبیاں اس جب قصے کی زبان صفائی اور زور ہو، یعنی ایک قصہ کتنا ہی حسن و عشق کی باتیں اس میں ہے، اخلاقی رنگ ہو، لیکن اگر اس میں سادگی نہ ہو تو انسان کو متاثر کرنے والی نہیں ہے۔ لیکن ان قصوں کے اندر کیا ہے، باغ و بہار کے اندر جو قصے ہیں اس میں زبان میں صفائی اور زور ہے۔ میر امن کی زبان اتنی سادہ نہیں ہے جتنی بظاہر معلوم ہوتی ہے، جتنے ہمیں معلوم ہوتے ہیں اتنی تو سادہ بھی نہیں ہے، لیکن اس میں کھو مخا کے رنگین اور پیچیدگیاں بھی نہیں ہے۔ اس نے جو زبان استعمال کی ہے اس میں پیچیدگیاں بھی نہیں ہے، خالی بناوٹی یا رنگینی الفاظ ہی استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ کچھ اثر ڈالنے والے، کچھ دل نشین الفاظ استعمال اس نے کیے۔ ان کے پاس عربی، فارسی اور دیسی ہر طرح کے الفاظ کا ذخیرہ ہے۔ میر امن کے پاس ہر ایک زبان کا الفاظ موجود تھا، عربی بھی جانتا تھا، فارسی بھی، دیسی زبانوں کے الفاظ کا ذخیرہ ہے اس کے پاس، اور اس سے بڑی خوش اسلوبی سے استعمال کرتے تھے۔ میر امن کو محاکات اور جزیات نگاری پر کمال کا عبور حاصل ہے۔ محاکات مینز جیسے کہ میں نے اپنے طالب علموں کو بتایا کہ منظر نگاری اگر کسی جگہ آپ دیکھو گے، شاعری میں اپنی کہانی میں ہو بہو وہی دکھاؤ گے، اس کو منظر نگاری کہتے ہیں۔ لیکن محاکات بھی وہی ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر ہم گلمرگ گئے، وہاں کا سرسبز شاداب میدان کیسا ہے، وہاں کی سڑکیں کیسی ہے، وہاں کے جو پانی کی جو ندیاں وہ کیسی ہے، درخت کیسی ہے، ہو بہو ایسے ہی دکھایا۔ لیکن آپ نے کسی شاعر نے دکھایا کہ وہاں پیڑ کے نیچے جو پتھر ہے، اس پتھر نے اس میں خوبصورتی پیدا کی ہے یا خوبصورتی میں کمی کی ہے، اس چیز کو بھی دکھایا۔ اس کو محاکات کہتے ہیں، جہاں 100% سچائی ہو۔ تو اس داستان کے اندر میر امن نے محاکات اور جزیات نگاری بھی دکھائی ہے، اس کا عبور حاصل تھا، یعنی محاکات اور جزیات نگاری پر کمال کا عبور میر امن کو حاصل تھا۔ سیر چوتھے درویش جو حصہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے، اس میں میر امن کے اسلوب کے پیشتر خوبیاں نظر آتی، جو ہمیں پھر میر امن دہلوی کا جو سبق ہے قصہ چار درویش، تو اس میں اس اسلوب، وہ سٹائل، وہ طریقہ اس نے پیش کیا ہے جو سیر چوتھے درویش میں محاکات اور جزیات نگاری کا کمال دکھایا ہے۔ بہرحال میر امن دہلوی کو وہ اہمیت حاصل ہے فورٹ ولیم کالج میں جو کسی اور ادیب کو حاصل نہیں ہوا ہے، کیونکہ اس کالج میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی، فسان عجائب لکھا گیا، طوطا کہانی لکھا گیا ہے، نہال چند لاہوری نے ایک داستان لکھی ہے مذہبی عشق، لیکن جو اہمیت باغ و بہار کو حاصل ہوئی ہے وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال باغ و بہار اور میر امن کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ باغ و بہار تبھی مشہور ہوئی جب اس کو میر امن نے اپنی جادوگری قلم سے لکھا ہے، اور میر امن کو شاید اردو ادب میں یا فورٹ ولیم کالج میں اس لیے اہمیت حاصل ہے، اس لیے زیادہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ اس نے جو ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے۔ کتاب کسی اور کتاب تو نہیں، تبازات کتاب نہیں ہے، بلکہ کسی اور فارسی کے قصے کو ترجمہ کیا جس کا نام رکھا گیا باغ و بہار۔ تو باغ و بہار کی وجہ سے میر امن کو اردو نثر میں یا فورٹ ولیم کالج میں اہمیت حاصل ہوئی۔ اس فورٹ ولیم کالج میں نے پہلے بھی بتایا کہ بہت ساری کتابوں کا ترجمہ کیا گیا، مختلف کتابیں ہندی، فارسی، ان کا اردو میں ٹرانسلیشن کیا گیا ہے، چاہے وہ انجینئرنگ پر کتابیں ہو، میڈیسن پر کتابیں، ان کو اردو میں ترجمہ کیا گیا تاکہ انگریز لوگ جو اردو زبان کو سیکھیں۔ تو بہت ساری داستانیں لکھی، کم سے کم 50 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی، لیکن جو اہمیت باغ و بہار کو حاصل ہوئی، میر امن دہلوی کی کتاب باغ و بہار کو اہمیت حاصل ہوئی، جو افادیت اس کو حاصل ہوئی، جتنی مشہوریت اس کو حاصل ہوئی، وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہوئی۔ شاید ابھی جو میں نے بتایا سرسید احمد خان بھی مجبور ہوئی ہے یہ کہنے پر کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مقام اور وہی اہمیت اور وہی رتبہ حاصل ہے جو میر تقی، میر جیسے بڑے شہنشاہ غزل کو جو اردو شاعری میں حاصل ہوا ہے مقام، وہی مقام میر امن دہلوی کو اردو نثر میں حاصل ہے۔ بہرحال میر امن دہلوی جو بھی میں نے بتایا کہ آسان نثر کا انہوں نے ابتدا کیا، اس سے پہلے بوجھل، دقیق اور غیر جو نامناسب جو دقیق الفاظ ہوا کرتے تھے استعمال،
ان سے چھٹکارا دلایا میر امن دہلوی نے. ایک آسان نثر کی ابتدا انہوں نے کی، لہٰذا میر امن دہلوی کو اردو ادب کبھی فراموش نہیں کر سکتا ہے.